اچھا، ہمارے ہاں نا ایک بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. میں جب بھی اسپیشلی کسی شوبز کے بندے کا انٹرویو کرتا ہوں میں سوال لازمی کرتا ہوں کہ ہر بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار انہوں نے تو پتہ نہیں کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہونی، ان کو تو کلمہ دین کا پتہ ہی نہیں ہونا. لیکن میرا کیونکہ کچھ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کے جب استاد تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے، تب اس وقت میں تو نہیں تھا، میرے والد صاحب اور بھائی ساتھ تھے، آپ کے پاس آئے، کھانا شانا بھی کھایا. وہاں پہ پہلے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بیک سٹیج پہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ آپ نماز کا، کوئی تعلیم کا، کوئی قرآن پاک کا کوئی سلسلہ، کوئی تبلیغ کے بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ؟ جواد وسیم صاحب اگر میری زندگی میں نہ ہوتے یا شوبز میں نہ ہوتے تو ہم میں سے کئی لوگ جیل میں ہوتے. اچھا. یا اتنا بے راروی کا شکار ہو چکے ہوتے کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوتی. میں 1996 میں لاہور آیا تھا جی. الحمرہ کے اندر میں جب ڈرامہ کر کے تو نکلا تو مجھے جواد وسیم صاحب نے کہا 3 دن کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا تو گھر والوں کو بتانا پڑے گا. تو میں نے تو بتایا نہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ گھر جائیں گے، ہم ان سے بات کریں گے اور 3 دن کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جانا. ٹھیک ہے. حیران تو میں ہوا کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے. میں نے کہا ڈرامہ. انہوں نے کہا ڈرامہ کرنے آیا کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. لاہور میں ہی رہنا ہے، کہیں دور نہیں جانا. ٹھیک ہے. ڈرامہ کرنے آیا کریں گے. میں نے بہت سارے آرٹسٹ دیکھے، انور علی صاحب، کوڈو صاحب، عرفان ہاشمی صاحب، منظر امین صاحب. میں نے کہا یہ سارے کے سارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ سبھی جاتے ہیں، یہ ہر ہفتے جاتے ہیں، آپ نے پہلی دفعہ جانا. میں ان کے ساتھ گیا گھر، انہوں نے بات کی جا کے، پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا. اب وہ ایک مسجد میں جا کے ٹھہر گئے. صبح گشت پہ نکل گئے، لوگوں کو جا کے ریکویسٹ کی کہ عصر کی نماز کے بعد بیان ہوگا، آپ تشریف لائیے. پہلی مرتبہ تھا میرا، میں دیکھتا رہا اور اس میں باقی تو شاید میرے لیے مشکل تھا سب کچھ کرنا. کھانا بڑا مزے کا تھا. اچھا. چنے کی دال گوشت بنا ہوا تھا سر، مجھے آج تک اس کا ذائقہ بھی یاد ہے. اور توے کی روٹیاں، سیلڈ. اب مجھے باقی چیزوں سے تو کوئی دلچسپی نہ رہی، کھانے سے مجھے تھوڑی دلچسپی رہی کہ یار بڑا مزے کا کھانا ہے. وہ 3 دن کے بعد جب واپس آیا تو میں پھر روز ان سے پوچھوں کہ کب جانا ہے. پھر انہوں لوگ کوئی ایسے 2-3 دفعہ جاتے 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 نا جی، وہ کھانے کا مزہ جو تھا وہ تو برقرار ہی رہا. لیکن وہ جو گفتگو ہوتی تھی نا قرآن و سنت کے اوپر، نماز کے بارے میں، جو ایک دوسرے کو سکھانا، وہ ترتیب، وہ ترغیب، اس میں نا میری بھی دلچسپی بڑھ گئی ایسا ایسا. مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی، پھر علماء سے ملاقات ہونے لگی، پھر مکہ مدینہ، مکہ مکرمہ، عرفات، مزدلفہ، منی، ادھر جانے کی وہ بڑا مزیدار، سب کچھ چینج ہو گیا. پھر تقریباً زیادہ میری ہی ڈیوٹی رہی کہ جب انٹرول ہوتا تو سب کھٹے ہو کر تو درس ہوتا تھا. شروع میں مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یار یہ دوغلا پن یا منافقانہ رویہ ہے کہ بھی ایک طرف تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی سارا کچھ کر رہے ہیں. تو میں ایک دفعہ نا جی مولانا جمشید صاحب کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. اس پریشانی میں. ٹھیک ہے. وہ امیر تھے، وہ ان سب کے استاد تھے. تو ان کے پاس میں گیا، بڑی شرمندگی سے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی منافقانہ سا رویہ ہے. ایک طرف ہم وہ فحاشی عجیب سی وہ پھیلا رہے ہیں، ایک طرف ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے میرے بچے، شعبہ تو کوئی بھی دنیا میں اچھا برا نہیں ہوتا، ہاں البتہ انسان اچھا برا ہوتا ہے. بھئی مزہ تو تب ہے گٹر میں رہو اور صاف رہو. مجھے وہ بات لڑ گئی کیونکہ میں نا بابا جی کا قائل تھا. بہت قائل میں اس لیے تھا، ایک دفعہ ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور میری بیوی جو ہے نا
بہت فضول خرچہ ہے. اس کو میں 20,000 روپے دیتا ہوں, وہ تیسرے دن ختم کر دیتی ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو 30,000 بھی دے کے دیکھا. ایٹ دی اینڈ پچھلے ہفتے میں نے اسے 50,000 بھی دے کے دیکھ لیا ہے, تیسرے دن ہی ختم کرتی ہے. آپ میں نے کہا اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ سے دعا کر کے ایک آدھا دن ہی بڑھوا دیں. ٹھیک ہے, پیسے تو بڑھ گئے, چلو کوئی دن بھی بڑھ جائے. ایک آدھا دن. مجھے کہنے لگے کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں نے کہا حضور 3. کہنے لگے بیٹیوں کی ماں چور نہیں ہوتی ہے. یہ دنیا میں کسی ملک کی ہو, کسی مذہب کی ہو, کسی رنگ کی ہو, کسی نسل کی ہو, وہ چور نہیں ہوتی ہے. جب ان بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا, ساری برآمدگی ہو جاتی ہے. یار میری بیٹی کا ایک دن کم کر دو. اوہو, میں کہ سر گناہ بخشواؤں آیا سا. ایک دن کم کر دو, اس کا نا کوئی 5-10 ہزار روپے بڑھا دو. اس کو یہ کہہ کر 5-10 ہزار دیا کرو کہ یہ صرف تمہارے لیے ہے, زندگی میں بہت فائدہ ہوگا. میں اس بات کا بڑا قائل تھا کیونکہ میں تجربہ کر کے دیکھ چکا تھا یہ. سو جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ شعبہ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا, انسان اچھا برا ہوتا ہے. بھائی ساری دنیا رہ رہی ہے, گٹر میں رہو اور صاف رہو. تھوڑا سا فیل بھی ہوتا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے, لیکن الحمدللہ آج اس بات کو 12 سے 13-14 سال ہو گئے ہوں گے. اب مجھے فیل ہوتا ہے سر کہ اس درس کی وجہ سے 43 لڑکیاں جو اس فیلڈ میں آئیں, ان کے نکاح ہوئے, آج تک ڈرامہ تک نہیں دیکھنے آئی. ماشاءاللہ. ان میں کئیوں کو اب میں بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں. ماشاءاللہ. پردے میں رہتی ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہی نا تو پھر تو بڑا مشکل ہے نا, ایک شعبہ ہی الگ ہو تو کون آ کے بار بار تبلیغ کرے گا, بتائے گا. یہ تو اندر کے لوگوں نے ہی کام کرنا ہوتا ہے سر. ماشاءاللہ. اچھا 400 سے زائد لوگوں نے قرآن پڑھا, 3 لفظ کر کے. ماشاءاللہ. 29 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ماشاءاللہ. 1784 لوگوں نے حج کیا. ماشاءاللہ. ان کے ماں باپ نے, ان کے بہن بھائیوں نے, ان کی فیملیوں نے. ماشاءاللہ. جواد وسیم صاحب کی محنت پوری محبت اور خلوص کے ساتھ تھی. ماشاءاللہ. اس کا اجر تو پھر اللہ بے شک اللہ کسی کا احسان نہیں. بے شک.